بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ اگلی ویڈیو میں نے آپ کو توحید یعنی عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا تھا۔ عقیدہ توحید کا سلسلہ بہت ہی وسیع ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ عقیدہ توحید کے بارے میں نالج فراہم کی جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقیدہ توحید کے حساب سے صفات باری تعالی بیان کر رہا ہوں۔ عقیدہ توحید صرف اس قدر نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ کی صفات با کمال پر یقین رکھنا عقیدے کی اصل جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات دونوں میں یکتا ہے، واحد ہے۔ ذات میں یکتا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، نہ اسی کا کوئی بیٹا ہے نہ اسی کی کوئی بیٹی وغیرہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لم یتخذ ولدا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں سے یہ کچھ الفاظ میں نے آپ کو بتائے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ صفات میں یکتا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو یحیی و یمیت ہے، جو حی و قیوم ہے اور قادر و رازق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خدا بند متعال کی وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی بجا لائیں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے سوا کسی کو لائق عبادت بھی نہ جانیں۔ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اس کی بنائی ہوئی کائنات اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر انسان خالق کائنات کی وحدانیت، قدرت اور علم و حکمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کائنات کے کچھ پہلوؤں پر اثر نو غور کریں۔ ایک بات یعنی بات نمبر پہلی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کائنات اور دنیوی نظام و نسق قادر مطلق ہی کی ذات کے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس کائنات نظام کو چلانے والے کئی معبود ہوتے تو یقیناً ان کے درمیان اختلافات کے انبار ہوتے، اور نظام کائنات مختلف افکار و نظریات کے تحت نہ صرف بدلتا رہتا بلکہ یہ کائنات 100% تباہ ہو چکی ہوتی اور برباد ہو جاتی، اور اس کائنات میں جو نظم و ضبط اور ترتیب کار فرما نظر آتی ہے وہ نہ ہوتی تو قرآن مجید میں ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی یہ دونوں یعنی زمین و آسمان آپس میں مل جاتے، نظام قدرت مفلوج ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی ذات یا کوئی ذاتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات، ہر انسان کی شکل و صورت دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح ہر ایک کی آواز الگ، نشانات جدا، خصلت و عادات جدا، پیدائش علیحدہ، اس کے علاوہ خاتمہ مختلف انداز میں۔ اگر دو
ٹوینز یعنی دو جاڑے، دو ایک جیسے بہن بھائی ہوں یا خالی بہنیں ہوں یا خالی بھائی ہوں، بھلے ہی ایک دن پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے دن جدا جدا ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ آخر وہ کون سی قدرت ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے؟ دنیا میں آج کروڑوں افراد ہیں اور ان کی پیدائش اور وفات کا سلسلہ سالہ سال سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ جیسے کہ آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس سے اور کووڈ-19 جس کو بول رہے ہیں، اسی سے پتہ نہیں کتنی اموات ہو چکی ہیں اور آگے بھی ہوں گی۔ یہ ارادہ خداوند متعال، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ یہ بیماری بھی ایک ہمارے لیے آزمائش ہے، پر یہ بھولنا نہیں چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بیماری انسان کو لگتی ہے وہ بیماری پیدا ہونے سے پہلے میں اس کا علاج پیدا کر دیتا ہوں۔ یعنی جو بھی بیماری انسان کو، خواہ جانوروں کو، کسی بھی جاندار کو لگتی ہے، اس کا علاج رب العزت کے پاس موجود ہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تمام افراد کی انگلیوں کے پوروں کے نشانات حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر کسی کے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے جو پیدا کر رہی ہے اتنے انسان جن کے فنگر پرنٹس جو ہاتھوں کے پورے ہیں، یعنی یہ جو نشانات ہیں، جو یہ فنگر پرنٹس جو لکیریں ہیں، یہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ یہ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے انسان کو خلق کیا اور اس کے یہ پورے جو ہیں وہ بھی مختلف پیدا کیے۔ انسان کی شکلیں مختلف، انسان کی زبانیں مختلف، انسان کی ذہانت مختلف، انسان کی دلی سوچ، دماغی سوچ مختلف، لیکن وہ ذات پاک کی جو ذہانت ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کے مطابق کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باتوں سے بنیادی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی قدرت ہے جس کے ماتحت یہ کام انجام پا رہے ہیں؟ انسان یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ مومن آیت نمبر 14۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب انسان دنگ رہ جاتا ہے، اس کی سوچ کم بڑھ جاتی ہے، جب وہ اتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھتا ہے تو وہ یہی بولتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 14۔ ترجمہ: بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کا کاریگر اور کاریگروں سے بھی اچھا کاریگر۔ کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ ذہن میں رکھتے جائیں۔ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ تیسری بات یہ، ایک معمولی جسم رکھنے والے انسان کو بڑے سے بڑی مخلوق پر برتری اور قوت تسخیر کس نے دی؟ یعنی ہر مخلوق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی فوقیت کیوں دی؟ سوچنے کی بات ہے۔ چوتھی بات، ان کی قوتیں اور صلاحیتیں مختلف ہیں۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے تو دوسرا انجینئر ہے، ایک مصنف ہے تو دوسرا شاعر ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی فاضل ہے، کوئی حافظ ہے تو کوئی قاری۔ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سانچے میں ڈھالے رکھا ہوا ہے۔ پانچویں بات، انسان اپنی عقل و فہم، شعور و دراک، فلسفہ اور سائنس و غرض کسی بھی طریقے سے اپنے بچپن کو جوانی سے اور جوانی کو بڑھاپے سے اور زندگی کو موت کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی جو ایک سیکنڈ بھی جو ہماری زندگی کا ابھی گزر رہا ہے وہ ایک سیکنڈ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انسان پیدا ہوا، پڑھتے پڑھتے رینگنا شروع کیا، بیٹھنا شروع کیا، گھومنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، چلتے چلتے اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اس کا ماضی تھا، جو اس کا مستقبل ہے، جو اس کا موجود جو ہے حال، یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حالات حکم سے ہو رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ دی ہے۔ اسے غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہی نتیجہ ہمیں اخذ کرنا پڑتا ہے کہ نمبر ایک بات، کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ اس کا کوئی خالق اور حاکم ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا ایک گاڈ پارٹیکل سے بنی ہے۔ دوسری بات، یہ خالق اور حاکم
ایک اور صرف ایک ہے اور اسی کی حکمرانی اس کائنات پر ہر طرف کار فرما ہے۔ عرش و عظیم پر بھی اس کی حکومت، زمین پر بھی اس کی حکومت، کائنات کے ذرے ذرے پر بھی اس کی حکومت ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے۔ آپ نے ذرہ دیکھا ہوگا، ریت کا ذرہ، اگر یہ ذرہ کسی بہت بڑی کھائی میں چھپایا جائے، کسی سمندر میں چھپایا جائے، کہیں بھی چھپایا جائے، اللہ رب العزت اس سے بے علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو علم ہے اسی بات کا۔ تیسری بات، توحید کے نظریات کے ماتحت خدا کا ایک مکمل تصور واضح ہوتا ہے، اور اسلام کے پورے نظام و فکر و عمل کے بنیاد جو ہے اسی توحید کی تصور پر ہے۔ چوتھی بات میں بتانا چلوں، آخری بات یہ میں کروں گا، اس کے بعد ویڈیو پوری میں کرنے جا رہا ہوں۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عقیدہ توحید کے واضح اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا آپ کی زندگی پر ویسے ہی اثرات مرتب ہوگی۔ اس نظریے کے ماتحت انسان ایک خاص سانچے میں ڈھلتا ہے جس سے ایک مخصوص معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ توحید کی صفت ہم سے نکال لی جائے تو ہم میں اور کسی کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تو ہم میں کسی اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عقیدہ توحید سے ہی زندگی جینی ہے تو عقیدہ توحید پر ایمان لانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واحد ماننا ہوگا، اس کے نبیوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، اس کے دنیا بننے پر ایمان اور ختم ہونے پر ایمان۔ اور یہ جو میں نے بات کی ابھی، صفات باری تعالیٰ میں جو شرک کیا جاتا ہے، جس صفات باری تعالیٰ میں لوگ کسی کو منسلک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی صفات میں شریک کرتے ہیں، یہ اولین اور عظیم گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ آباد و خوش رکھے، اپنی ایمان والی زندگی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اور ہم کو سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور ہدایت پر گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو مرحومین اس جہان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو برائے مہربانی آپ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔